بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 16 ہے، حدیث نمبر 21 کے حوالے سے۔ گزشتہ سبق بھی مذکورہ حدیث کے بارے میں تھا۔ حدیث کافی طویل ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ پڑھ کر تشریح کی گئی تھی۔ اب ہم مزید آگے حدیث کو پڑھ کر تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ قال کعب رضی اللہ تعالی عنہ فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک حضرنی بثی فتفقت اتذکر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمزيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففازت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار
فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبت أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه۔ اب ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر غم چھا گیا اور جھوٹے بہانے ذہن میں لانے لگا اور کہنے لگا کہ کس طرح کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکلوں۔ اس سلسلے میں اپنے اقارب میں سے صاحب الرائے افراد سے مشورہ میں مدد طلب کی۔ جب یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں تو میرے دماغ سے تمام جھوٹے بہانے والا خیال نکل گیا۔ میں نے جان لیا کہ میں ان میں سے کسی چیز سے میں نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، تحیۃ المسجد۔ پھر لوگوں کی ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو پیچھے رہ جانے والے قسمیں اٹھا کر معذرتیں پیش کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما کر ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار بھی فرما دیا اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ میں نے حاضر ہو کر جب سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھرا تبسم فرمایا، پھر ارشاد فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے اپنی سواری نہ خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے نکل سکتا تھا۔ مجھے بات کرنے کا اچھی طرح سلیقہ ہے، لیکن واللہ مجھے اس بات کا یقینی طور پر علم ہے کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر راضی ہو جائے تو عن قریب اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی بات کہی اگرچہ وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر بہتر انعام کی توقع ہے۔ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، بخدا میں اتنا صحت مند اور خوشحال پہلے کبھی نہیں رہا جتنا اس وقت تھا جبکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدقہ، اس نے یقیناً سچ کہا ہے۔ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں۔ خاندان بنی سلمہ کے کچھ لوگ مجھے پیچھے آ کر ملے اور کہنے لگے ہمیں تو آج تک تمہارا کوئی گناہ معلوم نہیں، مگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے قاصر رہیں جو پیچھے رہ جانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تیرے اس گناہ کی معافی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرما دینا کافی تھا۔ واللہ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہیں، یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی بات کی تکذیب کر دینے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر میں نے ان کو کہا کہ کیا ایسا معاملہ میرے علاوہ اور بھی کسی کے ساتھ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا، اور انہوں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا، اور ان دونوں کو وہی کہا گیا جو تمہیں کہا گیا۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ بن الربیع العمری ہے اور دوسرا ہلال بن امیہ واقفی ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے ایسے 2 نیک انسانوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا، چنانچہ ان کا تذکرہ سن کر میں اپنی بات پر پختہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم 3 افراد کے ساتھ گفتگو کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ لوگ ہم سے بدل گئے،
یا گریز کرنے لگے. حتی تنکرت لی فی نفس الارض، یہاں تک کہ میرے دل میں تو یہ جگہ بھی ناواقف اور اوپری بن گئی، گویا یہ وہ جگہ نہ تھی جس کو میں پہچانتا تھا. اسی حالت میں 50 راتیں گزر گئی. میرے ساتھی تو تھک ہار کر گھروں میں بیٹھ رہے اور شب و روز روتے رہیں، مگر میں ان تمام میں جوان اور مضبوط تھا. میں باہر نکلتا، نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا اور بازاروں میں چکر لگاتا، مگر میرے ساتھ کوئی کلام تک نہ کرتا. اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا، جبکہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں رونق افروز ہوتے. میں اپنے دل میں کہتا کہ دیکھوں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک میرے سلام کے جواب میں حرکت میں آئی ہے یا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریں چرا کر دیکھتا. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نگاہ فرماتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے توجہ ہٹا لیتے. مسلمانوں کی طرف سے یہ بے رغبتی بہت طویل ہو گئی. میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار پھان کر اندر گیا. میں نے ان کو سلام کیا. قسم بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے ان کو کہا، اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہیں. میں نے ان کو دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر بھی جواب میں خاموش رہے. میں نے تیسری مرتبہ ان کو قسم دے کر پوچھا، کیا پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر جانتے ہیں. تو اس پر میری آنکھیں بہہ پڑی، یعنی میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں انہی قدموں پر دیوار پھان کر واپس لوٹ آیا. اسی دوران جب کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں پھر رہا تھا، شام کے علاقہ کا ایک نبتی یعنی کسان جو مدینہ میں اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کے متعلق کون بتلائے گا. لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے. وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط میرے حوالہ کیا. میں چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، میں نے جب اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا. اب ہم عبارت حل کرتے ہیں. فرکع فیہ رکعتین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. مراد اس سے تحیۃ المسجد ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. سفر سے جب واپس آنے کے بعد مسجد میں 2 رکعت ادا فرماتے اور لوگوں کے مسائل سننے کے لیے تھوڑی دیر تک رک جاتے تھے. لقد اعطیت جدلا، اعطیت واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے بات کرنے کا اچھی طرح سلیقہ ہے. جدلن کی معنی ہے فصاحت کے ہے. انی لارجو فیہ عقب اللہ عز وجل، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رجوع کی وجہ بہتر بدلہ دے گا اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر راضی فرما دے گا. وسارا، سارا یسورو کی معنی چلنا، تو یہاں بمانی کودنا ہے، یعنی میں دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہوا. ما زالوا یعنبوننی، وہ مجھے زیادہ ملامت کر رہے تھے. واجلدہم، یعنی میں سب سے قوی تھا. اسارقہ النظر، ان میں خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. نبتی فلاح کو کہتے ہیں، کسان کو کہتے ہیں. یہ نام کنویں سے پانی نکالنے کی وجہ سے ہوا. ہمارا سبق مکمل ہوا. یہ حدیث چونکہ کافی طویل ہے، اس لیے مابقیہ حدیث کو اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.